لوگ جو اتنے بڑے بڑے پجامے شامیانے جیسی قمیضیں پہنیں گے ان کو وہ دقیانوسی سمجھتے ہیں. غریب لوگوں تم ابھی تک کپڑوں میں ہی الجھے ہوئے ہو. ان کے ہاں یہ کپڑے وپڑے بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ تو ہنستے ہیں کہ یار ان کو دیکھو کپڑوں کی بات کرتے ہیں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. وہ اس پہ یہ شعر سنائیں گے ہمیں. میں خدا کی قسم کسی قوم کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کا مستقبل بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیوچر یہ ہے. ترقی کے باوجود اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ترقی کر لی پھر یہ فیوچر ہے, ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو, ہمارا تو بیڑا غرق. سمجھتے ہو؟ وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں تو کچی پیے گا. ڈاکو بھی کچے کے ہمارے یہاں, جن کے کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کہاں سے نکل آئے. ان کے ڈاکو بھی ایک گینگ ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے, اس کو فوکس کرو. اب ہمارے تو پتہ ہی نہیں, گلی محلے میں ہر دوسرے گلی میں کوئی ڈاکو ہے. ہمارا تو حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا بھائی صاحب. تو چوتھا جو گھر تھا نا وہ اس میں ایک صاحب وداؤٹ شرٹ پی بھی تھی, انہوں نے تھوڑا سا دائیں بائیں لہرا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ کائنڈلی, انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں گھر میں. تو ایک ان کی کوئی وائف ہوں گی یا دادی ہوں گی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, بیچاری بہت ہی بوڑھی خاتون اور ویسٹرن ڈریس پہن کے بیٹھی ہوئی. دادیوں نانیوں پہ سر پہ چادر کتنی اچھی لگتی, کیا خیال, پراپر ڈریس کتنا اچھا لگتا ہے, ہاتھ میں تسبیح. بولو اگر کسی کی دادی چڈی پہن کے بیٹھی بھی ہو, آپ کو سکون ملے گا؟ ان کا قصور نہیں ہے بھائی, ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. ہم کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم سے تو حساب ان سے زیادہ ہوگا. میں واللہ اس عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کا انجام مجھ سے اچھا ہو, میرا انجام برا ہو, جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں لٹکا ہوا ہوں, اس کی بخشش ہو جائے, عین ممکن ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا بھیانک فیوچر دکھا رہا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا تمہارا انجام یہ ہے. پھر ہمیں اپنی دادی یاد آئی, یار ایک ان کی دادی ہے, ایک ہم لوگ کی دادی. مصلی, وضو, غسل, طہارت, بات بات پہ اللہ کا نام لینا, کوئی پریشانی آئی کوئی بات نہیں. ہماری دادی کو ایک غم پہنچ گیا, ان کے بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی, رو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اللہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے آنکھوں پہ, یہ تو غیر اختیاری ہے. یعنی اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے, روزے چل رہے ہیں, اس میں تلاوت چل رہی ہے, اور اتنے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد ایک دادی کو محبت عزت کے ساتھ پال رہے ہیں. وہ دادی اچھی ہے, یہ انگریزوں کی دادی اچھی ہے؟ بولو. اب پتہ نہیں یہ دادی تھی یا وائف تھی, واللہ عالم, یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم نے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں, جو بھی ہو. تو ہم جب گھر کے اندر گئے تو گھر ایک کباڑ خانہ بنا, ظاہر ہے نہ کوئی بہو نہ پوتا نہ نواسا, بوڑھا, دونوں کی ایج بھی ہو گئی ہے. اچھا یہ جو صاحب تھے شرٹ اتار کے, یہ جوان تھے, یہ بوڑھے نہیں تھے. تو کوئی عربی تھے, کسی زمانے میں آ گئے تھے, لیبیا ویبیا کے کوئی عرب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں, انہوں نے پھر بتایا کہ دنیا میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے, تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی یادگار لا کے میں نے گھر میں, وہ اتنی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی سلیقے سے رکھنے والا, لیکن چونکہ وہ مسلمان فیملی سے ان کا تعلق تھا تو کتا نہیں نظر آیا ہمیں گھر میں. میں نے کافی تلاش کیا, یا تو انتقال ہو گیا ہوگا کتے کا, ہمیں دیکھ کے کتوں کے خلاف بہت بیان کرتا ہے, موو کر گیا ہوگا وہاں سے. کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہی بندہ آ رہا ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف بولتا ہے. یہ کتنے گھر ہو گئے میرے بھائی؟ 4. تو کر لو پھر, یہی صحیح ہے تمہارے لیے. کیا خیال ہے اگر ہمیں آپ کو ہمارے 4 شادیاں اور اتنے بچوں پہ آپ کو نفرت ہے, فنڈامنٹلسٹ, اس غربت مہنگائی کے دور میں اس قسم کی مفتی صاحب فضول باتیں کرتے ہیں, تو پھر دوسرا نظریہ تمہارے پاس کس کا ہے؟ گوروں کا. اور انہوں نے ترقی کی ہے تو بھی اس تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے, ہم تو اس سے 10 گنا زیادہ تباہ و برباد ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ اپنا خدا کس کو بنا لو؟ اللہ کا. اللہ نے کہا رزق کون دے گا؟ میں دوں. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, میں نے کہا ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ فیملی سسٹم کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے, ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ دولت 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 دولت, ایک دیکھتے ہیں تو صحت صحت صحت, اتنا زیادہ صحت کو بڑھا چڑھا کے. صحت ہماری ضرورت ہے, شریعت نے اس کو فوکس کیا ہے, لیکن میرے بھائی دوسری طرف یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے, آپ مائیکل جیکسن سے زیادہ صحت کے اسباب اختیار نہیں کر سکتے. مائیکل جیکسن کے پاس جو کھانے کے لیے بادام تھے وہ ہمارے باداموں کی طرح نہیں تھے, اس کو چھیلا بھی جراثیم والے ہاتھوں کے بغیر چھیل کے رکھا جاتا تھا. وہ جو سیب کھاتا تھا میرے بھائی, وہ بڑا جراثیم لیس سیب, جراثیم پر پابندی تھی مائیکل جیکسن پر اٹیک کرنے پر, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. اور ہم ہر وقت انڈیا اسرائیل کی جنگ میں ہو نہ ہو, جراثیم ہر وقت ہمیں ستا رہے ہیں.
لیکن اس کے باوجود مائیکل جیکسن کامیابی کے تمام اسباب، جو کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں آپ نے گوروں کی کتابوں میں پڑھی ہیں، مائیکل جیکسن میں وہ 21 علامتیں تھیں. 7 کو 3 سے ضرب دے دیں آپ. کتنی علامتیں تھیں؟ بولو. 21. کامیاب لوگوں کی علامت ہے کہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ جو ٹائم دیتا تھا پہلے پہنچ جاتا تھا. کامیاب لوگوں کی علامت ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں. مائیکل جیکسن صبح بولو جلدی اٹھتے. کامیاب لوگ رات کو، مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتیں کیا ہیں، میں نے نہیں پڑھی، میں تو وہ والی بتاؤں گا نا جو اللہ رسول نے بتائی، وہ بھی مائیکل جیکسن میں پوری تھی. رات کو جلدی سوتا تھا، صبح بولتے کیوں نہیں بھائی جلدی اٹھ. اس کے گردوں پر خراب ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. تیرے گردے میں پتھری آئی نا، انشورنس کمپنی تجھے گردہ پرووائڈ کرے گی، گارنٹی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ہر وقت ٹیسٹ کرتے رہتے، کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. جس رات اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے مائیکل جیکسن کی، اس رات سونے سے پہلے بھی تمام ڈاکٹروں، جو بھی اس کے ڈاکٹر تھے نا، انہوں نے اس کی نبض بھی چیک کی، بلڈ پریشر بھی چیک کیا، شوگر بھی چیک کیا، گردے سب اوکے کی رپورٹ. سر جیسے جہاز کو جب اڑایا جاتا ہے نا، تو پہلے جو فضائی کمپنیوں کا انجینئر ہے وہ NOC دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اب کوئی پرابلم جہاز میں نہیں، پھر جہاز فلائی کرتا ہے. تو مائیکل جیکسن کو ہم اور آپ کی طرح سونے کی اجازت نہیں تھی کہ سینے میں یہاں ہمارے پین ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی ہم گیس کی گولی کھا کے لیٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہارٹ کا درد ہو رہا ہوتا ہے. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر ہارٹ کا ہوا تو اٹیک سے پتہ چل جائے گا ہمیں، فی الحال کیا کرو، گیس کی گولی کھاؤ. ہمارے یہاں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ایسا مائیکل جیکسن کے نہیں تھا، وہ اتنے بیوقوف لوگ نہیں تھے. انڈا موڑ پہ تھوڑی رہتا تھا مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن امریکہ میں پیدا ہوا ہے بھائی، ہماری طرح دقیانوس نہیں تھا. تو اس کا ایسے اجازت نہیں تھی جاؤ اور خراٹے لے کے سو. بھائی پہلے ڈاکٹر چیک کریں گے کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ سوتے میں ہی انا للہ ہو جائے آپ کا. ڈاکٹروں نے چیک کر کے رپورٹ پیش کی کہ اوکے کی رپورٹ ہے، اب آپ کو سونے کی اجازت. سویا ہے اور اب تک مجھے نہیں لگا کہ آنکھ کھلی ہے اس کی، جب سے سو ہی رہا ہے. تبھی قرآن نے کہا نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها. خدا کی قسم قرآن کی آیت مائیکل جیکسن پہ ٹھا کر کے لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم مرتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جب تم سوتے ہو تو بھی اللہ روح کو کھینچ لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. پھر سوتے میں اللہ جس کے موت کا ارادہ کر لے اس کی روح کو واپس امریکہ کے ڈاکٹر نہیں لوٹا سکتے. یمسک، روک کے بریک لگا دیتا ہے، میں نہیں بھیج رہا، جا جو کرنا ہے کر لے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگوں کی سوتے میں موت ہوتی ہے. قرآن کی سائے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں سوتے میں میں نے تمہارا شعور کھینچا، روح نکالی، اب میں سوچتا ہوں کہ واپس بھیجنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اسی لیے صبح ابا کو آ کے لوگ اٹھا رہے ہیں، ابا اٹھ جائیں، ابا ہل ہی نہیں رہے ہوتے. پھر ناک پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا. کتنے لوگوں کی ایسے موتیں ہوئی ہیں. تو اللہ نے مائیکل جیکسن کی موت کا جب ارادہ کیا تو مائیکل جیکسن سویا ہے، خراٹے لیے ہوں گے، ڈاکٹروں نے چیک کیا ہاں بھائی سو گیا ہے، اتنے بجے اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے. اللہ میاں نے ارادہ کیا یمسک التی قضا علیہ الموت، جس کی موت کا فیصلہ کر لوں اس کی روح کو روک لوں گا. اللہ کہتے ہیں میں روک لی، اب تم اس کو فلولا ان کنتم غیر مدینین. سورہ واقعہ کی آیت دیکھو، ترجعونہا ان کنتم صادقین. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پاورفل ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، اللہ کہتے ہیں میں روح نکال رہا ہوں، ذرا روک کے دکھاؤ تو صحیح نا. سارے ڈاکٹر سائنٹسٹ مل کے اس کی روح کو لوٹا کے دکھا دو، پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو، پتہ چل جائے گا تمہاری کیا اوقات ہے. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اور آج جنگ کس سے کر رہے ہو آپ؟ خدا سے. آپ کہہ رہے ہو میں کلچر کو فالو کروں گا، میں اپنی خواہشات کو فالو کروں گا. بھائی جس نے بنایا، جس کے ہاتھ میں ہو، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو فالو کس کو کرنا ہے؟ اسی اللہ کو فالو کرنا ہے. تو میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ یہ گھڑی کہاں گئی بھائی، مجھے ٹائم کا کچھ نہیں، یہ بھی بند ہو گئی ہے، 2:20 تو ہو رہے ہیں لیکن ٹائم تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اب ہو کیا رہا ہے، جب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تو آپ دولت کو مشن بناتے ہو کبھی، پھر آپ ہمیشہ موٹیویشن کے لیے اپنے سے زیادہ دولت مندوں کو دیکھتے ہو، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اپنے سے کم لوگوں کو دیکھتے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی ڈپریشن ختم. آپ کہو گے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے، دیکھو فلاں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، میں کم از کم کرائے کے گھر پہ تو سو رہا ہوں نا. تو اللہ نے مجھے، میں کچھ دن پہلے جا رہا تھا صدر کی طرف، رات کے وقت 12:30 بجے جانا تھا میرا، تو فٹ پاتھ پہ میں نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے دوست احباب سے کہا ان کی بھی زندگی ہے، کیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عیاشیوں میں رکھا ہے، بہت عیاشیاں دی ہیں. اگر میں بھیڑیا ٹاؤن چلا جاتا اور کہتا یار ہم انڈا بوڑے پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھو یار، تو کیا ہوتا؟ بھائی تم نے جانا ہے جاؤ بحریہ ٹاؤن، منع کسی نے نہیں کیا،
لیکن جو اسٹینڈرڈ آپ کا ابھی ہے اس سے دیکھو ہمیشہ نیچے کی طرف، سکون ملے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو ڈپریشن کی بیماری کوئی جانتا بھی نہیں تھا پہلے کیا ہوتی ہے، حالانکہ یہ وسائل نہیں تھے. اب وسائل آنے سے اسٹریس اور ڈپریشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم نے سانپ پال لیا اور سانپ کا منتر ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ اس کے ڈنگ سے کیسے بچا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے دولت تو رکھ لی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے دولت سانپ بن کے نا دولت مندوں کو ڈستی ہے. تو پہلے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے اس سانپ کا منتر سیکھتے کہ یہ دولت تمہیں فائدہ پہنچائے، تمہیں ڈس نہ لے. تو یہ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے آتا ہے، اسلام سے سیکھ کے آتی ہیں چیزیں، اور اسلام کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو یہ دولت ڈسے گی، کاٹے گی. دولت مندوں کی لڑائیاں دیکھو باپ کے مرنے کے بعد زندگی میں ہی پھڈے شروع ہوتے ہیں. خطرہ ہو جاتا ہے یار ابا اتنا کچھ ہے ابا کے پاس، تو یہ مجھے کتنا ملے گا، اس میں سے مجھے کتنا ملے گا. ایسے بچوں کو پتا ہے میں ابا کو کیا کہتا ہوں، زندگی میں کہیں اور ٹرسٹ میں دے دے بھائی، ایسی نالائق اولاد کو دو ہی نہیں جو زندگی میں تمہاری جائیدادوں پہ نظر لگا کے. زندگی میں انسان چاہتا ہے میرا باپ زندہ رہے، سب کچھ کس کا ہے، اسی کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اسی کا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو موٹیویشن اتنی ملی ہے کہ دولت پیسہ پیسہ پیسہ، تو پھر آپ تو غیر اخلاقی طریقے اختیار کرو گے پیسہ کمانے. ابا کی جائیدادوں پہ بھی نظریں ہوں گی، ابا کی بٹموں پہ بھی نظر ہوگی، بیگم کی نظر بھی میاں کی جائیدادوں پہ ہوگی. ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں مارکیٹ میں، سن کے بے ہوش ہونے کا دل کرتا ہے. جن پہ گزر رہی ہے ان پہ کیا حالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں تم ایک ڈپریشن کی گولی کھا رہے ہو ان حالات میں، تو یار تم تو پورا کنستر کھانا چاہیے تمہیں. خدا کی قسم میرے بھائی اپنے گھروں میں مذہب لے کر آؤ، اسلام لے کر آؤ. بڑے بڑے پھڈوں سے جان چھوڑ جائے گی، چھوٹے موٹے آلو پیاز ٹماٹر پہ جھگڑے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہر گھر میں محبت جہاں ہوگی تھوڑا بہت بدتمیزیاں ہوں گی. مجھے بہت سے میاں بیوی آگے بتاتے ہیں ایکچولی ہمارے اندر اتنی محبت ہے، ہمارے کو بھی پھڈا ہی نہیں ہوا 20 سال سے لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو یہ پھینک رہا ہے، بہت لمبی پھینکی ہے، یا یہ کہ دونوں پاگل ہیں. دونوں کیا ہیں؟ پاگل. دماغ ہی نہیں ہے تو لڑنے کے لیے بھی تو کچھ دماغ چاہیے نا. یا پھر یہ کہ ویجیٹیرین ہے، ٹماٹر ہی پہ ساری زندگی گزار دی. تو آپ میڈیا پہ جاتے ہو دولت 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 دولت، شہرت 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 شہرت، صحت 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 صحت، بڑا گھر بڑا گھر، پراپرٹی 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 پراپرٹی، خوبصورتی. یہ بھی خواتین کا ایک مسئلہ ہے، مردوں میں بھی ہے یہ لیکن خواتین میں زیادہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا میرے بھائی، جب آپ نے ان چیزوں کو خدا بنا لیا تو اس سے آپ کی اسٹریس کم ہونے کے بجائے بڑھے گی، کیونکہ ان میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. اول تو یہ یقین نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا، کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ کیا ہے، جس پہ غرور کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو آج ہے، یا غرور آج تجھ کو ہے. کچھ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا. ندیم شاد ایک انڈیا کے بڑے شاعر ہیں، نوجوان لڑکا، بڑی خاندانی قسم کی شاعری کرتا. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا تو میں نے آگے بتا دیا خوشی ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. شاعر کہہ رہا ہے جو خوشی جس پہ تو آج اترا رہا ہے نا، آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا، میری گاڑی میرا بنگلہ، میں بحریہ ٹاؤن میں میرے اتنے بنگلے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جس خوشی پہ آج تو اترا رہا ہے نا، کل میں بھی اس پہ اترا رہا تھا. تو آج اس خوشی نے مجھے چھوڑ دیا، بھروسہ نہیں ہے تجھے بھی ٹاٹا کر کے. اس لیے شاعر نے کہا کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو سرور آج ہے، کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے، وہ جو میں پجامے والا لطیفہ سناتا ہوں نا، یہ لطیفہ الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو اس نے 4 دلہنوں کے پجامے، دلہنوں کے ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں. تو اس کی دلہن نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پہلی بیوی کی ساڑی ہے، الٹی سیدھی باتیں بہت کرتی تھی، میں نے قتل کر دیا، تو یادگار میں اس کی میں نے ساڑی لٹکا دی. یہ روب میں لینے کے لیے نا، اس 5ویں بیوی کو روب میں لینے کے لیے، تھوڑا روب رہے گا اس کے اوپر، قابو میں رہے گی. بھئی 4 عورتیں مار دی ہیں تو میں کس کھیت کی. پھر اس نے دلہن نے پوچھا یہ دوسری ساڑی؟ کہا کہ پھر میں نے دوسری شادی کی، وہ بھی بہت بولتی تھی، میں نے اس کو بھی جان سے اور یادگار میں اس کی ساڑی میں نے یہاں لٹکا لی. ایسے تیسری بیوی بھی ایسے ہی، چوتھی بھی ایسے. مطلب یہ تھا کہ اب تیری بھی ساڑی یہاں لٹکے گی. بیوی ہوشیار تھی، اس نے بولا اب یہ دماغ سے نکال دے کہ کسی کی ساڑی، اب تیرا پجامہ آئے گا. کیا آئے گا؟ تیرا پجامہ. تو دیکھو اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے. اسلام نے جو حل بتایا ہے نا کہ آپ دولت کو خدا بنا رہے ہو، اسلام کہہ رہے بھائی جو اسباب ہیں اختیار کرو اور
तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह। अल्लाह पे छोड़ दो कि वो तुम्हें गरीब रखना चाहता है या अमीर रखना चाहता है, वो तुम्हें खुश रखना चाहता है या तुम्हें परेशान रखना चाहता है, वो तुम्हें सेहत देना चाहता है या तुम्हें बीमारियों में रखना चाहता है, वो तुम्हें शोहरत देना चाहता है या गुमनाम जिंदगी देना चाहता है। ये सब किस पे छोड़ दो? हम गुलाम है भाई, हमारा हदफ अल्लाह को राजी करना है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारियों में खुश थे, बीमारी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, बेसब्री नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा बचपन में गुम गया, उसी पे सब्र किया उन्होंने और उसी में कामयाब हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, खानदान पूरा छूट गया, उसी पे सब्र किया, उसी पे अल्लाह ने उनको कामयाब किया। तो भाई तकदीर पे राजी हो जाओ, जितना अल्लाह ने दिया है मेरे लिए बहुत है, और देखना अपने से कम वाले को है। आप अगर कोई बीमारी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा बीमार हैं, कोई परेशानी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा परेशान है, घर किराए का है, गंदे नाले पर है, सही सूटेबल जगह घर नहीं मिल रहा, उनको देखो जो गंदे नाले पे फट्टा लगा के सोते हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। कारोबार आपका तबाह हो गया, उनको देखो जो टमाटर बेच रहे हैं, वो उसी पे खुश हैं। तो ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुश रहना सीखो। खुश इंसान वही रह सकता है जो अपने आप को किसके हवाले कर दे? अल्लाह के हवाले। उसमें सेहत भी इतदाल से होगी। आज सेहत के चक्कर में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सेहत भी भाई इतदाल से बनानी है, बाकी अल्लाह से कौन लड़ सकता है यार। हमारे एक उस्ताद थे, उनकी सिक्योरिटी का इतना जबरदस्त इंतजाम, फिर भी शहीद हो गए। किसी ने कहा क्या फायदा? उन्होंने कहा, हमारे बड़े उस्ताद ने कहा कि भाई हम अल्लाह से लड़ नहीं सकते, हमारे बस में जो था हमने किया, अगर वो ना करते फिर मौत होती तो हम शर्मिंदा रहते सारी जिंदगी। हमने जो करना था कर लिया, बाकी मौत देने वाला कौन है? अल्लाह है, उससे कौन लड़ सकता है? यकीन ना आए तो अंग्रेजों को भी जाके देख लो, कामयाबी के सारे असबाब इख्तियार कर लिए, फिर भी उनके यहाँ भी हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा वाला आदमी, एक कैंसर के स्पेशलिस्ट आए थे, मैंने कहा गोरों का कैंसर क्यों होता है? उन्होंने कहा बगैर वजह के हो जाता है, सब कुछ सेट चल रहा होता है, पता चला जी गले का कैंसर निकला, लंग्स का कैंसर निकला। हालांकि वहां हवा इतनी साफ है, हमको हो, हम सारा दिन डीजल के धुएं सूंघ रहे होते हैं बैठ के, उनको भी होता है। सब कुछ सब जगह होता है मेरे भाई, समझ रहे हो? ये कहना टेंशन फ्री जिंदगी, ये दिमाग से निकाल। अल्लाह से मांगा करो टेंशन फ्री जिंदगी, लेकिन तकदीर पे सब्र करना सीखो। मैंने अल्लाह को खुश करना अपना हदफ बनाना है, और फिर जो मेरे साथ होगा मैं उस पे राजी हूं। अल्लाह मुझे सेहत देना चाहे सेहत कबूल, बीमार करना चाहे मुझे बीमारी में, कोई नाजायज काम की तरफ नहीं मैं जाऊंगा। और दिल लगाना छोड़ दो दुनिया से। समझते हो? मुसाफिर खाना, इतना सोचा करो ना कि जब भी कोई आपसे बात करे ना, बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, आप लो जरूर, लेकिन एक दफा ये जुमला मुंह से जरूर बोल दिया करो, यार क्या 8-10 साल 15-20 साल शायद जिंदगी के रह गए हैं, जाना कहाँ है? कब्र में जाना। तो वहां के प्लॉट देख ले, कोई कब्रिस्तान करीब में है कि नहीं है वहां। वो तो दिमाग में लाते ही नहीं है यार। मैं बिस्तर पे सोता हूँ, मुझे गद्दे पे सोने की आदत नहीं है, मैं फट्टे पे सोता हूँ। जब भी फट्टे पे लेटता हूँ ना, मैं, मेरे बिस्तर आप अगर देखोगे ना घर में, मैंने फट्टा बनवाया हुआ है। मुझे गद्दों पे नींद ही नहीं आती, दबरे होते हैं, आड़ा तिरछा हो रहा होता है आदमी, उसमें सख्त बिस्तर, उस पे एक रुई का हल्का सा गद्दा डालता हूँ। तो जब मैं उस पे लेटता हूँ तो फौरन सोचता हूँ, बेटा आज लेट रहा है ना, बहुत जल्द फट्टे पे तू लेटने वाला है। बहरिया टाउन से पहले ये थोड़ा सा फट्टे का इस्तेजार बोलो कर लिया। अपने बाप को हमने फट्टे पे लिटाया, अपनी माँ को हमने फट्टे पे लिटाया। इतने बड़े बड़े लोग जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे हमारी जिंदगी से कभी निकलेंगे, जिनका हमारी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी यार, जब हमने अपने हाथों से उनको फट्टे पे लेटा दिया तो भाई साहब आप भी थोड़े दिनों में फट्टे पे लेटने वाले हो। और फट्टा फिर भी गनीमत है, जो गड़ा खोद के अंदर घुसाते हैं ना और मोटी मोटी सिले रखते हैं, उसके बाद बहरिया टाउन की वैल्यू 2 टके की नहीं रहती। ये गोरा नहीं बताएगा, ये कौन बताएगा भाई? जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया। अल्लाह कहता है मौत दे दे के युही व युमीत। जहां कुरान जिंदगी का जिक्र करता है वही मौत का जिक्र करता है। जिंदगी देता है, मौत देता है, जिंदगी देता है, मौत देता है। मारने के लिए तो पैदा किया है, तो क्यों फंडरगिरी भाई, क्यों दुनिया को अपना बाप बनाया हुआ है यार? एक को इलाह बनाओ, जिसे क्या कहा जाता है? अल्लाह। वो जो कह रहे करते चले जाओ, समझ में आए या ना आए। उसने कहा नमाज पढ़ो। कितने लोग एक्चुअली हमारी तरतीब बनेगी, एक्चुअली यूं कर करके, भाई तू उसने बोल रहा है पढ़ो तो पढ़ो बस। रमजान के रोजे रखने हैं, अब जिनके पास ऑप्शनल समझा हुआ है ना, वो हर रोजे में सोचते हैं कि आज रखूं कि नहीं रखूं। हमने चूंकि सोचा हुआ नहीं है, भाई रमजान है तो हम रखते चले जा रहे हैं। आसान हो गया कि नहीं हो गया? अबे भाई ये तो सोच रहे हैं रमजान का मतलब रोजा ही है ना, रखो चाहे जहां मर्जी हो, रखना पड़ेगा। जिना से बचना है तो बचना पड़ेगा, नजर की हिफाजत करनी है तो करनी पड़ेगी, माँ बाप
کی اطاعت ہی کرنی ہے. ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ کر لو گے تو 50 نمبر, نہیں کرو گے تو 10 نمبر کاٹ لوں گا. نا انگریز نہیں مانتا ماں باپ کو. دنیا نے ماں باپ, مدر ڈے, فادر ڈے ایک دن رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ یہ انسان جو شہوت پرست ہے نا, اس کی ڈکشنری سے اس کی ماں اور باپ نکلیں گے جب یہ جوان ہوگا. اللہ کو پتا تھا گورے کا بھی رائٹس کی بات ہوگی, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کی, اماں اور ابا کے حقوق کی بات ہی نہیں کوئی کرے گا. اس لیے خدا کی قسم قرآن کو دیکھو یار, جہاں اللہ کے حقوق فوراً اللہ ماں باپ کے حقوق ڈال دیتا ہے بیچ میں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ کہتے ہیں آرڈر نہیں دے رہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, وصیت کر رہا ہوں. وصیت سب سے زیادہ تمہاری زندگی میں جن کی امپورٹنس ہے وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اللہ نے بتا دیا بازو کو جھکا کے رکھنا ہے ان کے سامنے. یہ بدماشی کسی اور باس کے سامنے کر لینا, باپ کے سامنے بولو نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات نہیں ہے باپ کے سامنے. یہ باس کے سامنے جا کے لڑو, اپنے آفیسر سے جا کے لڑو. نظر نیچے, یہ ماں ہے, نظر کیا کرنی ہے نیچے. پھڈے بازی نہیں چلے گی. ابا نے 2-4 چپیڑ لگا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھو یار FIR کٹ رہی ہیں باپوں کے خلاف. ابا نے تھپڑ مارا, FIR, رائٹس. تو کیا, تیری اوقات کیا ہے؟ اگر خدا کو ماننا ہے تو عقلی دلائل ایک طرف رکھ دو. عقل سے ڈیبیٹ کرو گے نا تو یہ ہوگا کہ یار باپ کیا اولاد نہیں ہے کیا, باپ ہی یہ سب کچھ ہے, وہ تھپڑ کیوں مارا اس کو. عقل سے تو آپ فیصلہ کرتے رہو. مجھے یاد ہے, اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے, ایک دفعہ ہمارے ابا نے ہمیں طبیعت سے چپیڑ لگا دی اور ہم مولانا بن چکے تھے, تقریباً مولانا بن چکے تھے, اور غلطی میری نہیں تھی, کسی نے غلط شکایت لگائی تھی. ابا نے لگائے طبیعت سے چپیڑے رکھ کے نا سب کے سامنے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بڑا غصہ سا آیا, تھوڑی سی میری آواز اونچی ہو گئی ابا کے سامنے. تو مجھے بعد میں خیال ہوا اگر میں سیکولر ہوتا تو میں سوچتا کہ میں یہ تانے بانے ملاتا عقل کے. ابا نے ایکچولی تھپڑ غلط مارے, پہلی بات, کسی کی شکایت پہ مجھے مارے تھپڑ. نمبر 2, سب کے سامنے مارے. تو یہ ابا ٹھیک فوراً FIR بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بولو نا. یورپ امریکہ میں تو بنتی ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ابا کو جیل بھجوا دو. لیکن ہم چونکہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے ذہن میں آیا بھائی غلطی ابا کی ہو یا ہماری ہو, ابا سو رہے ہیں, یہ ناراضی میں سو رہے ہیں, اگر اس رات ابا کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح ناراض ہوئے تھے یا غلط ناراض. زندگی بھر میرے ذہن پہ ایک بوجھ رہے گا. حالانکہ انتقال کا کوئی چانس نہیں تھا. ابا تو ایسے ماشاءاللہ, ہاتھ بھی ان کا ایسے, ایسی چوڑی کلائیاں تھیں اور ایسا چوڑا سینہ تھا ہمارے ابا کا, میری طرح باریک نہیں تھے. آواز بھی ایسی جاندار تھی نا, کیا خاندانی آواز رکھی ہوئی تھی ابا نے ہمارے. وہ ڈانٹ سے ہی بندہ کانپنے لگتا تھا, تو چماٹ سے کیا حال ہوا ہوگا. لیکن چونکہ مفتی رشید احمد صاحب سے ہم بیعت ہو چکے تھے, بزرگوں کی تھوڑی بہت صحبت اٹھائی ہوئی تھی, ہمیں پتا تھا بھائی باپ کے احسانات اس کی مار سے کروڑا گنا بولو زیادہ. اس کو ویسے ہی جائز ہے کہ سال میں 1 آدھ دفعہ بلا وجہ بھی کوٹ دیا کرے. باپ ہے نا بھائی, دوست پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. باپ کو یہ رائٹ دو کہ ہر مہینے 1 دفعہ بلا وجہ تھپڑ تمہیں مار سکے, زیادہ نہیں کرے. یہ نہیں کہ ابا جا کے کوٹتے ہی رہے اپنے بچوں کو. میں باپوں کو نہیں یہ ترغیب دے رہا کہ بچوں کو مارا کریں, میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں. باپوں کے لیے ہمارے بیان الگ ہیں. مسئلہ یہ کہ جو ابا کے لیے ہوتا ہے وہ بیٹا سن رہا ہوتا ہے, جو بیٹے کے لیے ہوتا ہے وہ کون سن رہا ہوتا ہے؟ ابا. تو ابا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اولاد کو بلا وجہ مانے, لیکن کسی نے کنفیوژن پیدا کر دی تھی, اس میں میری غلطی نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم پگڑی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, ابا نے پھیل دیا میں سب کے سامنے. تھوڑی سی میری آواز اونچی ہوئی ہے, ہلکی سی. مجھے اتنی ندامت ہوئی ہے, میں نے رات کو اپنے والد کو سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے. میں نے کہا صبح تک انتظار نہیں کروں گا, سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے, اور سوتے ہوئے میں اٹھا کے ان سے معافی مانگی کہ دل صاف ہو جائے. غلطی نہیں تھی, اپنے اوپر ڈال دی, میری غلطی ہے, آئندہ نہیں, آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. میرے والد اتنا خوش, اتنی دعائیں دی ہیں. اللہ نے والدین کا دل اولاد سے 1 کروڑا گنا زیادہ بڑا رکھا ہے. یہ رشتہ ایسا بنایا اللہ نے, اور آج ہمارے میڈیا نے اس رشتے کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی. اسکولوں میں بچوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے. تمہارا باپ پانی مانگے خود اس کو بولو خود پیو, یہ اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے آپ کے. اگر میں سیکولر ہوتا میرے بھائی, میں یہ حرکت بولو میں سوچتا رہتا. میرے پاس اللہ نے سوچنے کا آپشن ختم کر دیا. اللہ نے کہا یہ تمہارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ ابا نے صحیح مارا غلط مارا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ کہہ رہے میں آرڈر نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. وصیت اسے کہتے ہیں جو مرتے ہوئے کر کے جاتا ہے انسان. یہ آرڈر اتنا سخت ہے گویا کوئی دنیا سے جاتے ہوئے حکم دے. اللہ تو دنیا سے نہیں جاتا, حکم کی تاکید مقصد ہے. میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟
ماں باپ کا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے, نہ احسان حقوق سے اوپر کی چیز ہے. احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی, کسی بھی چیز میں بہت ہی ایکسیلنسی کے ساتھ کسی کام کو کرنا, حقوق سے اوپر ادا کرنے, بہت اچھا حسن سلوک کرنا ہے. ہم نے نہیں کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے, میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے, ظاہر ہے کون ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے. میں صرف یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ ایک طرف ہو جاؤ. اگر آپ اللہ کو اللہ مان لیتے ہو تو پھر ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں رہتی, اختیاری نہیں رہتی. آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے. ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں, بچہ ماں کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو ابا کو تکلیف ہو رہی ہے, باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو اماں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیسے نالائق میاں بیوی ہیں یار. میرے پاس آتے ہیں, میں اپنی ماں بوڑھی ہو گئی اس کی خدمت بہت کر رہا ہوں, تو ابا کہہ رہا ہے تو اسی کی خدمت میں لگا رہتا ہے. تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا آپ بوڑھے ہو گئے نا, آپ کی بھی کروں گا ایسے. ابھی اماں بیچاری مجبور ہو گئی. یار تم انسان کے بچے ہو یار, تم اپنی اولاد کو خود باغی بنا رہے ہو. باپ کو تو چاہیے بچہ ماں کی خدمت کرے, باپ اس کو کیا کرے, اپریشیٹ کرے, زندہ باد, ویل ڈن. اور اگر باپ کی خدمت کر رہا ہے تو ماں کو چاہیے وہ اولاد کو کیا کرے, اپریشیٹ. ماں آج کل اولاد کو باپ کا باغی بنا رہی ہے, اور باپ کس کا باغی بنا رہا ہے, ماں کا. ماں کسی کام سے بھیج دے, کیوں بھیجا تم نے, باپ بھیج دے تو ماں کو تکلیف. دونوں ہی یار فرعون بنے ہوئے ہیں. تو تم خود اپنی اولاد کو اپنے, جو بچہ باپ کے کہنے پر ماں کی خدمت نہیں کرتا نا, کل وہ باپ کو بھی ویلیو نہیں دے گا. اور جو ماں کے کہنے پر باپ کو سے عزت سے بات نہیں کر رہا, کل اس کی زندگی میں ماں کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو میرے بھائی انگریز کی نظر میں باپ اور ماں کی کوئی ویلیو نہیں, آپشنل ہے. کچھ انگریز بہت اچھے ہوتے ہیں, اپنے ابا کے ساتھ اپنی اماں کے ساتھ فادر ڈے کے علاوہ بھی کبھی کبھار کوئی ڈے منا لیتے ہیں. ان کے ہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مذہب کو مانتے ہو, اللہ رسول کو, تو اللہ کہتا ہے میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ کا. نہیں چھوڑوں گا, اگر ان کو ناراض کر کے آگے نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سائنس ہر وقت کر کے نا اپنے پاگل نہ بنو. ہر وقت ترقی 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 ترقی. اللہ پہلے جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں, انگریز نے ترقی کر لی ہے, باقی ساری چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے اس نے نکال دیا. اور یہ جو میں نے انگریزوں کے 4 گھروں کے واقعات آپ کو سنائے ہیں نا, ایسے 4 نہیں ہے, 4 کروڑ گھر ہوں گے ایسے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں پارکوں وارکوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا بیوی کے بچے ہیں, یہ والا کس کا ہے, دوسرا کس کا ہے, تیسرا کس کا ہے. وہ بھی چلو اب ان کا معاملہ ہے, ہم ان اس میں وہ کریں. تو آپ اگر مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالتے ہو تو آپ کا انجام مذہب کو لے کر آؤ. کم از کم ماں باپ کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو دعاؤں کا آپشن تو کھلا ہوا ہے نا. ہم تو نہیں سمجھتے ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا, ہم تو بڑے نالائق اولادوں میں شمار ہوتا تھا ہمارا. لیکن یار ہاتھ اٹھا کے دعا کا آپشن تو اللہ نے رکھا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم نے نہیں حق ادا کیا, یقیناً نہیں کیا, لیکن کم از کم اللہ نے دعاؤں کا آپشن بولو رکھا ہوا. یہ کتنا بڑا اسلام کا ہم پر احسان ہے. گورے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. گورا اپنے فادر کے لیے دعا نہیں کرتا, اپنی مدر کے لیے دعا نہیں کرتا. ہمارے پاس یہ بڑا آپشن ہے. تبھی جن لوگوں کے والدین ان سے ناراض دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کو ندامت ہو جاتی ہے, میں کہتا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے نا امیدی کا راستہ بند کر دیا. کوئی بات نہیں, آج والدین کے لیے صدقہ خیرات کرو, آج ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مانگو. یہ دعائیں والدین کو پہنچیں گی, میدان حشر میں اس کی تلافی ہو جائے گی. کتنا بڑا آپشن. تو میرے بھائی ایک طرف ہو جاؤ, اسلام کی طرف ہو جاؤ, یا اسلام کو پھر پورا چھوڑ. انگریز نے پورا چھوڑ دیا نا تو بہت سی ٹینشنوں سے نکل آیا, وہ ایک طرف ہو گیا. کچھ ٹینشنیں آ گئیں, کچھ نکل بھی گئی ہیں. ہم بیچ میں لٹکے ہوئے قوم ہیں, نہ ہم ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے, بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے. ان کی زندگی ہمیشہ آزمائشوں میں گزرتی ہے. بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے, وہ نہ وہ شوہر بن سکتے ہیں اور نہ وہ بیچارے جو ٹرانسجینڈر لوگ ہوتے ہیں, اکیلے ہی زندگی ہوتی ہے نا ان کی. تو جو ٹرانسجینڈر اس ٹائپ کا ہوگا نا, نہ ادھر نہ ادھر, اس کی زندگی بھی برباد ہو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, قرآن میں جو لکھا ہے کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک مردوں کی یہ پاک عورتیں, اس کی وضاحت کر. دیکھو اس کا ایک غلط مطلب ہے, ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب اس کا یہ ہے کہ پاک مردوں کو ہمیشہ پاک عورتیں ہی ملتی ہیں, لہذا بندہ خراب ہوگا تو خراب بیوی ملے گی. یہ غلط مطلب. بعض دفعہ بیوی پاک دامن ہوتی ہے, بندہ کیا نکلتا ہے, 2 نمبر. تو یہ جو قرآن نے کہا ہے طیبات للطیبین, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مردوں کی رغبت کس میں ہوتی ہے, پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتیں ہمیشہ پاکیزہ آدمی چاہتی ہیں. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے بنگی اور چمار ٹائپ کے لوگ ہیں نا, یہ ان کو اسی میں الجھنے دو. اللہ کہتے ہیں خود پاک بنو
اور تلاش کیا کرو پاکیزہ عورتیں، کیونکہ پاکیزہ آدمی عورت بھی کیا چاہے گا؟ پاک دامن. تو ان کی رغبت اس میں ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خبیث مردوں کو رغبت کس میں ہوگی؟ خبیث لوگوں میں جیسی روح ویسے فرشتے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اور خبیث عورتوں کو بھی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ خبیث ان کو بھی نظر جھکانے والے شریف شرفا چاہیے نہیں، ماڈرن چاہیے ماڈرن. اکثر میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک خاتون نے کہا میرا میاں لڑکیوں سے اتنے منہ کالے کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے یوں کرتا ہے، میں بہت ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں. میں نے کہا جب تیرے میاں کے بجائے جب تیرے لیے کوئی رشتے، ایسے تو نہیں میں نے کہا، یعنی دل چاہ رہا تھا کہ ان کو یوں کہوں، لیکن میں نے ان کو اتنا تو کہا، میں نے کہا آپ کے لیے جب رشتے آئے ہوں گے نا، ٹوپی والے داڑھی والے نظر جھکا کے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں، ویسے تو ٹوپی داڑھی والے پہ بڑی بڑی فلمیں چل، خالی ٹوپی داڑھی سے کبھی متاثر مت ہو. بڑی بڑی فلموں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرو، آدمی کہتا ہے ابے بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے یار. لیکن شریف شرفا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، علماء سے تعلق ہے اور حلال حرام کا فرق کرتا ہے. میں نے کہا ایسا کوئی رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے فنڈامنٹلی سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا. ہمیں ماڈرن چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ رشتہ لینے آئے تو جینز میں آئے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہو، اس میں پوری شرٹ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اس طرح کیپ پہنا ہوا ہو، کالا چشمہ، اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگایا ہوا اس نے، ہم نے بھی لگایا تھا لیکن دھوپ ہو رہی تھی، بلا وجہ نہیں لگایا جاتا، تو وہ اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے. اور اگر چڈی بنیان میں آئے تو ویل ڈن، بہترین رشتہ ہے، بہت براڈ مائنڈیڈ، چونکہ یہ ہمیں بھی پورے کپڑے پھر نہیں پہنائے گا. میں نے کہا جب آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مولانا ٹائپ کا یا نیک شریف شرفا نماز روزے والا آیا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا نہیں ہمیں ماڈرن لائف چاہیے. اس خاتون نے کہا بالکل ایسا ہی. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرضی واقعات ٹیلی فونوں کے سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کیوں کسی پہ الزام لگا رہے ہیں؟ یہ میں فرضی نہیں سنا رہا، یہ میں سچی مچی کے سنا رہا ہوں، میں فرضی نہیں سناتا ایسے واقعات. کہتے ہیں کہانیاں سناتا رہتا بیٹھ کے، کہانیاں نہیں واقعات سنا رہا ہوں جو ہو رہے ہیں سوسائٹی میں چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کوئی ماڈرن شاڈرن، آپ نے کہا ہوگا ہمیں یہ نہیں ٹوپی والا نہیں چاہیے، ماڈرن چاہیے. ہم نے کہا ہاں ہم تو یہی تھے. میں نے کہا مل گیا ماڈرن. ماڈرن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. ماڈرن کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی کیا ہوا، دیکھ لیا تو کیا ہوگا، وہ آپ کو بھی پردہ نہیں کرائے گا اور خود بھی گھومے گا. تو ماڈرن ہوتا ہے. میں نے کہا ماڈرن مل گیا آپ کو، اب لائف کو آپ نے کیا کرنا ہے. یہ چھچھوری پنے والی باتیں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس کو میں نے بتایا، اس سے تو میں نے تمیز سے بات کی، لیکن دل چاہ رہا تھا اس طرح سے بتاؤں کہ اب یہ چھچھوری باتیں چھوڑ دو. فلانی انٹی کو دیکھا، یہ چھچھور ہم غریبوں انڈا موڑ والوں کا کام ہے، غریبوں کا جن کے گٹر بہ رہے ہیں. یہ انگریزوں میں نہیں ہے. انگریزوں میں کسی کو دیکھ لیا، دیکھنا بھی، وہ ان کو گلے ملتے ہیں، کسنگ وسنگ بھی چلتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. براڈ مائنڈیڈ، یہ گھٹیا لوگوں کے گھٹیا مسائل ہیں، یہ غریبوں کے مسائل ہیں. اس کی بیوی دیکھ لی اور پھر اس کو یوں کیوں دیکھ لیا، اس کو ادھر کیوں دیکھ لیا. میں نے کہا کیا خاتون آپ کو شرم نہیں آتی، غریبوں والی باتیں کر رہی ہو آپ؟ اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ بھی لائف کو انجوائے کریں. آپ وسیم سے ملیں، جمشید سے ملیں، کیا خیال ہے؟ آپ کا شوہر بولے بیگم یہ کیا کر رہی ہے، تو کہ کوئی بات نہیں، جب تم گل چمن سے مل سکتے ہو، تم مسرت سے مل سکتے ہو، تم شاہین سے مل سکتے ہو، تو میں نے اگر جمشید سے مصافحہ کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں. میں نے کہا اب دونوں لائف کو کیا کریں، انجوائے. سمجھ رہے ہو؟ یہ حال ہوگا، اس سے ہم غریب اچھے میرے بھائی، کیا خیال ہے، اس سے ہم کیا ہے. تو اس لیے خواتین سے کہتا ہوں بوائے فرینڈ کے اصول الگ ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے اصول بولو الگ ہوتے ہیں. ہسبینڈ دیکھو تمیز کا انسان کا بچہ، اور 2-3 شادیوں والا زیادہ اچھا ہسبینڈ ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں میں، کیونکہ وہ 2 گھر آلریڈی چلا رہا ہے. اس نے تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ 2 بیویاں 3 بیویاں چلا سکتا ہے وہ. تو چوتھی والے کو تو آنکھ بند کر کے دیا کرو. میری تو 4 ہو گئی ہیں تو میں اپنے آپ کو فیور نہیں کر رہا. چوتھی والے کو تو آنکھ بند کرے بھائی، جو 3 گھر چلا رہا ہے اتنے سالوں سے، چوتھا بھی چلا لے گا وہ. خواتین کو نفرت اتنی ہے دوسری شادی والوں سے، نہیں ہم دوسری، میاں اپنا ہی ہونا چاہیے. اب دیکھ لیا اپنا دیکھ لیا نا کیسا نکلا وہ اکیلا اکلوتا اپنا. وہ تو بیویوں سے اس کے تعلقات ہیں، اپنا کہاں ہے. تو اس لیے بہرحال آپ دوسری والی کی بیوی نہ بنے، لیکن پہلی والے میں دیکھیں کہ وہ سمجھدار ہے، اس کے ٹوپی کبھی کبھار تو پہنے نا ٹوپی، اتنا بھی کلچر سے دشمنی. جمعے کے دن بھی ٹوپی نہیں پہن رہا، اس کا مطلب یہ گوروں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے. جمعے کو نہا دھو کے نماز پڑھنے جاتا ہو، عید بقرعید پہ نہا دھو کے جاتا ہو، کبھی کبھار قربانی کرتا ہو، یہ تھوڑا سا اس میں مذہب کا ٹچ اگر نہیں آ رہا تو پھر بھائی اس کے لیے جمشید، آپ کے لیے جمشید اور وسیم برابر، اور اس کے لیے نوشین اور فرحت برابر. خواتین بہت غصہ کرتی ہے ایسی باتیں، کرتا کیا بھگتو گی نا تو پتہ چلے گا. بولو گے بالکل صحیح کیا. اچھا میرے بھائی، اپنی بچیوں کے لیے بھی داماد انسان کا بچہ تلاش کیا. رشتہ لینے کے لیے ادھورے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا، بولے تو ابھی اتنا بدتمیز ہے، بعد میں کیا نکلے گا. تو رشتہ لینے آئے نا تو پراپر ڈریس ہونا چاہیے اس کا. ایک صاحب نے بتایا، ہم USA میں تھے تو رشتے کی بات چلی، لڑکا چڈی میں نا باہر کہیں والی بال کھیل رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے،
جو ساس سسر آئے ہیں تم سے ملنے, وہ چڈی میں ہی آگے بیٹھ گیا ان کے سامنے. اب وہ کیونکہ انڈا موڑ کے غریب ٹائپ کے لوگ تھے, وہ ان کو برا لگا, یار یہ چڈی پہن کے ہم بیٹی کے رشتے کی بات کرنے, تو انسان کا بچہ ہے کیا ہے, یہ بھی سچا آ گیا, جھوٹا نہیں ہے یہ بھی, وہ تو چڈی پہن کے آ گیا. وہ کہہ رہے دیکھیں جو میں ہوں وہی نظر آنا چاہیے, منافقت نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, جو میں ہوں میں ویسا ہی نظر آؤں, میں ایسے ہی. تو پتہ نہیں انہوں نے شادی کی نہیں کی, یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, لیکن اگر کی ہوگی تو بھگت رہے ہوں گے. اب کیا خیال ہے؟ تو انسان کے بچوں کو اپنی بیٹیاں دیا کرو, تھوڑا دیکھا کرو, شریف آدمی ہے, نظریں جھکانے والا ہے, آتے ہی سالیوں کو جھانک تانک تو نہیں شروع کر دی اس نے. بعض لوگ گھر آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے بچے, آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے ایک نمبر کے. اور بعض بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت شریف, کہہ رہے ابھی تو نظر جھکا کے رکھو بیٹا, ٹھیک ہے نا, بعد میں دیکھیں گے. تو تھوڑا انکوائری کر لیا. اچھا میرے بھائی, میں مفتی صاحب آج کل ہیئر سیلون میں لکھا ہوا بھائی فکس بال لگائے جا رہے ہیں, جب بال سر میں فکس ہو تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ انسانی بال نہیں لگائے جا سکتے, آرٹیفیشل بال لگائے جا سکتے ہیں. ان کو ہٹا کے غسل کرنا پڑے گا, مسا کرنا پڑے گا. اگر ہٹانا ممکن ہے, اگر ہٹانا امپاسبل ہے, ناممکن ہو گیا, تو پھر مجبوری ہے اسی کے اوپر کر. مفتی صاحب کیا قیامت میں صرف فرائض واجبات کے متعلق سوال ہوگا؟ فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ, سنت مؤکدہ بھی ضروری ہے. مفتی صاحب بعد السلام عرض ہے, میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے, آپ سے گزارش ہے میرے لیے دعا کریں, کچھ پڑھنے کو بتا دیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل, ہر پریشانی میں یہ بہترین جملہ ہے, یہ پڑھ لیا کریں. دل سے دعا ہے اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ میرا نکاح میرے کزن سے ہوا تھا, پھر کچھ غلط فہمیوں کے باعث میرے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے طلاق لینی ہے, جبکہ میری کزن نے نہ مجھے طلاق زبان سے دی نہ پیپر دیے. پھر میرے والدین نے یونین کونسل سے جعلی طلاق کی ڈگری کچھ رقم دے کر حاصل کر لی اور میرا نکاح دوسری جگہ کر دیا, جبکہ میرا کزن کا کہنا ہے میں نے طلاق نہیں دی. اب کیا میرا دوسرا نکاح صحیح کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, یہ دوسرا نکاح زنا ہے, چھوڑ دیں, پہلے شوہر سے طلاق لیں, جب تک زبان سے طلاق نہیں دی تو اس وقت تک دوسری شادی نہیں ہو سکتی. بعد السلام عرض ہے کہ مفتی صاحب میں ایک شیعہ لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں. بھائی شیعہ سنی نکاح کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ میں نے بتایا, دارالعلوم کورنگی جائیں یا بنوری ٹاؤن جائیں یا اور کسی بڑے ادارے جائیں, تو ایک دوسرے کے عقائد ان کو جا کے بتائیں, ان سے تحریری فتویٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہمارے سامنے کسی کو ناحق قید میں رکھا گیا ہو, کیا ہمیں اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ بھائی سیاسی سوالات مجھ سے مت پوچھا کرو, سمجھتے ہو, جو میرا ٹاپک ہے مجھے اسی تک رہنے دو. پھر میں کوئی سیاسی بات کروں گا تو پھر آگ لگ جاتی ہے, پھر بولتے ہیں یہ کیوں بول رہا ہے. جب میں بولوں گا تو بولے گا کہ بولتا ہے, سمجھ رہے ہو. جب میں نہیں بولوں گا تو بول رہے ہیں کہ بول کیوں نہیں رہا. جب میں بولوں گا تو آپ لوگ کیا بولو گے, آپ کیوں بول رہے ہو بھائی, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. حالانکہ مجھے معلومات ہیں, معلومات مجھے ابھی جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہا ہے نا, اس میں بہت مستند نالج کافی حد تک ہے. میں 100% کی دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن چپ رہنا بہتر ہے. ہاں وہاں بولا جائے جہاں نہ بولنے سے نقصان ہو رہا ہو, پھر بولنا واجب ہے. ابھی ہمیں پتا ہے ہمارے بولنے نہ بولنے سے کچھ بھی نہیں. تو ایک جنگ چھڑ جائے گی لوگوں میں, ایک اس کو پھر صحیح کرتے رہو بیٹھ کے کہ اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ, پھر یہ سب اس کے شواہد ہیں, پھر ثبوت پیش کروں گا جو میں دعوے دوں گا, پھر ان ثبوتوں کو پھر ان ثبوت کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جس سے نفرت ہے نا, وہ اس کے اس کے فیور میں کوئی بات سننا چاہتا ہی نہیں ہے, اور جس کو جس سے محبت ہے اس کے مخالفت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جس لیڈر سے محبت کرتا ہوں اگر اس کے حق میں کچھ بولنا ہے تو آپ بولیں, مخالفت میں بولنا ہے تو آپ کو بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور مجھے جس لیڈر سے نفرت ہے اس کے خلاف بولنا ہے تو بولے, اس کے فیور میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان پرچیوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو کبھی چھاؤں میں آ کے بیٹھو خوشبو لگا کے, تو پھر میں بتاؤں گا. تو ممبر پہ یہ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں, بڑے مسائل ہیں. ایک مشہور قول ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو کیا عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کے دور میں اعمال بہت خراب تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بہت اچھے ہو گئے تھے؟ یہ قول ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اعمالکم اعمالکم, کہ جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے, یہ نبی کی حدیث نہیں ہے. یہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کی بدعمالیوں کی سزا اللہ ظالم حکمرانوں کی صورت میں دے دیتے ہیں, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ بڑے نیک نیک لوگ آئے ہیں اور ظالم حکمران مسلط ہو گئے. عبداللہ بن عمر کا قول تھا نا یزید کے بارے میں کہ اگر یہ نیک ہوا تو اللہ کی رحمت ہوگا, اگر یہ فتنہ ہے تو یہ ظالم نکلا تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اچھے برے حالات نیک لوگوں پہ, برے لوگوں پہ, سب پہ یکساں آتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے وہ برے حالات رحمت بن جاتے ہیں, برے لوگوں کے لیے وہ برے حالات
گناہوں کی سزا بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ہی عوام ہی کی بدعمالیوں کی سزا لگتی ہے ہمیں. کچھ عوام کی بھی گڑبڑیں ہیں. میں جامع رشید میں کلیت الشریعہ کے لیے امتحان دینے کے عوام انہوں نے ٹیسٹ کا حصہ بنا کر ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس کہو لڑکی گائے بکری وغیرہ بننا تھا. آپ ساس بہو لکڑی ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس بہو لڑکی گائے بکری وغیرہ بننا تھا. اس میں شرکت ضروری تھی. یہ جامعہ والے عالم بنا رہے ہیں, مسخرہ بنا رہے ہیں. آپ نہ جاؤ بھائی جامعہ رشید. ایک انہوں نے کسی کا آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ رکھ لیا یا کوئی مزاحیہ پروگرام رکھ لیا کسی کا بھی دماغ چیک کرنے کے لیے, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ ہاں وہ پڑھائی کے گھنٹوں میں آپ کو ڈرامے دکھا رہے ہوں جس کا آپ کی ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہ ہو, تو آپ بول سکتے ہو کہ یہ ہمیں پڑھانے کے بخاری پڑھا رہے ہیں یا ہمیں ڈرامے دکھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو جس سے بغض ہوتا ہے نا تو وہ اس کی پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے, جس سے عقیدت ہوتی ہے وہ اس کی نیگیٹو کو بھی پازیٹیو. تو آپ نیوٹرل بن کے کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کیا کرو. سمجھتے ہو میرے بھائی؟ تو آپ مت جاؤ جامعہ رشید حسن آباد کراچی. اگر جامعہ رشید والے عالم نہ بنا رہے ہوتے تو پھر جو ہر سال اتنے طلبہ فارغ ہوتے ہیں جامعہ رشید سے, کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو عالم بنایا ہے جامعہ رشید نے. تو ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں کو مولوی بنایا ہے. اس دن میں نے ولاگ بھی بنایا تھا نا, سارے اسٹوڈنٹس کے جو میں نے انٹرویو لیا تھا. ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے جو عالم بن رہا ہے, دوسرا ڈاکٹر ہے میڈیکل سائنس کا وہ عالم بن رہا ہے, تیسرا پروفیسر ہے یونیورسٹی میں وہ عالم بن رہا ہے, چوتھا وکیل ہے بہت بڑا وہ عالم بن رہا ہے. اتنے اپر لیول کے لوگوں کو انہوں نے مولانا بنا دیا, اور پاکستان نیوی میں ان مولاناؤں کو کمیشن آفیسر بھرتی کرا دیا. تو ٹھیک ہے خامیاں بھی ہوں گی لیکن یہ خوبیاں بھی تو دیکھو نا بھائی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت نرمی سے پیار سے دو, دین ایسے پھیلے گا. سوال یہ کہ پھر نبی نے صحابہ سے جنگ و جدال کیوں کی؟ کیا دین غالب کرنے کے لیے نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ و جدال کی وہ جہاد کے میدان میں کی, اور جہاد کے لیے کچھ شرائط اور اصول اور ضابطے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں, قرآن و حدیث سے صحابہ فقہا نے نکالے ہیں. کہ جہاد کی دو قسمیں, ایک ہے آپ نے خود کسی ملک پہ چڑھائی کرنی ہے اس کی الگ شرائط ہے, ایک ہے کوئی ملک آپ کے اوپر چڑھائی کر دے تو آپ نے اس سے کیسے نمٹنا ہے اس کی الگ شرطیں ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں لوگوں سے محبت کی پیار کی, یہ میدان جنگ میں نہیں بات کر رہے, ہم نارملی بات کر رہے ہیں. یہاں کوئی بم رکھ کے تھوڑی بیٹھے ہوئے اڑانے کے لیے, یا ٹی وی میں جب کوئی اسکالر آتا ہے ٹاک شوق میں اور وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے کر رہا ہوتا ہے, تو ابھی تو کیا جیب میں بم رکھ کے آیا ہوا ہے, کیا جہاد کرنے آیا ہوا ہے یا یہاں ڈیبیٹ کرنے آئے ہو؟ یاری میرے خیال بات تو تبلیغ کا جو اصول ہے وہ محبت ہی ہے. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ نہیں فرمایا کہ جاتے ہی یوں پٹکی دے کے گرانا اس کو فرعون کو, اور یوں جو ہے نا اس کو گرا کے پٹخ کے اس کو بولنا تیرا باپ بھی مسلمان ہو, نہیں ہوا تو تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا میں. وہ دعوت کا میدان تھا, اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اتنا بڑا ظالم ہے لیکن آپ دائی بن کے جا رہے ہو, آپ مجاہد بن کے لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے. تو دائی کا اصول یہ ہے قولا لہو قولا لینا, آپ نے نرم انداز سے بات کر. تو ٹیلی ویژن پہ جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ مجاہد بن کے نہیں آ رہے, اگر آ رہے ہیں تو دیکھو ان کی جیب سے بم نکلنا ضروری ہے, کیونکہ مجاہد کے ہاتھ میں بم ہوتا ہے, پینٹ میں اس کی پسٹل ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, سمجھتے ہو, پھر ڈھال ہوتی ہے بموں سے بچنے کے لیے یا تلواروں سے. تو جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا جن کو میں نرمی کی تبلیغ دے رہا ہوں, آپ پوری پراپر تلاشی لو, ایک پٹاخہ بھی نہیں نکلے گا ان کی پینٹ سے. تو تمہارے پاس ہے پٹاخہ بھی نہیں, نہ ان کے گھروں سے نکلے گا, اور نکل گیا تو ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی ویسے بھی, ٹھیک ہے نا, چھوڑیں گی نہیں, وہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آنے دیں گی. تو اس لیے جب آپ دائی بن کے آئے ہو تو آپ کے لہجے میں کیا ہونی چاہیے؟ محبت, نرمی, رسپیکٹ, عزت, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سرداروں کو بھی دی ہے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو دائی کا الگ اسٹائل ہوتا ہے, مجاہد کا الگ. تو آپ مجاہد بنو, لیکن مجاہد بننے کے لیے پھر وہ اصول ہے جو مجاہد بننے کے ہیں, پھر وہ شرائط ہیں. آپ کام باتیں مجاہدین والی کر رہے ہو اور کپڑے دائیوں والے پہنے ہوئے آپ نے, صحیح ہے نا, تو پھر یہ دونوں میچ نہیں ہوتی آپس میں. ہم یہاں بم لے کے تھوڑی بیٹھے ہوئے, ہم تو محبت سے لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دے رہے ہیں. اگر میں مجاہد ہوتا, میدان جنگ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا تو بم رکھ کے دے, میں کہتا ہے کر رہا ہے دوسری یا یہ بم رکھوں, آپ کا باپ بھی 4 شادیاں کرتا. تو آپ ایک طرف ہو جاؤ, ہم تو دعوت دے رہے ہیں, تبھی سے سمجھا رہے ہیں بھائی کر لو, بیوہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے گا, غریب عورتوں کو ٹھکانہ ملے گا. اور میرے کتنے دوست اتنے ڈھیٹ ہیں, ایک بھی نہیں کی اب تک, ان کو بھی میں تانے نہیں دیتا, نہ طنز کرتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم دائی ہیں, ٹاؤنٹنگ تھوڑی کریں گے, طنز تھوڑی کریں گے, ان کے کیا مسائل ہیں
ہو سکتا ہے ان کے کوئی مسئلہ ہو, کوئی مالی لحاظ سے مسائل ہو یا کوئی گھریلو مسائل چل رہے ہو, تو چھوڑ دو اپنے حال پہ. ملتے ہم سب سے ہر طرح سے ملتے, چرسی بھی آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے, ہیروئن چی بھی آتے ہیں. تو میں تو نہیں کہتا دفعہ ہیروئن کی, یہ اسٹائل دائی پہ جچتا نہیں. اسی سے یہ بھی جواب ہو گیا, مفتی صاحب ایئرپورٹ پہ آپ سے لبرل انٹیاں ملنے کے لیے آتی, آپ ان کو ڈانٹتے کیوں نہیں کہ کیسا ڈریس پہنا ہوا؟ بھائی صاحب ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم دائی ہیں. ہم محبت سے کہہ دیں گے کہ سسٹر آپ سر پہ دوپٹہ رکھ لیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا, اور وہ بھی موقع دیکھ کے, کیونکہ وہ بھی دوپٹے پہ بیان سننے نہیں آ رہی ہوتی, وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کے آ رہی ہوتی ہے. ایسے موقع پہ دوپٹے کے فضائل بیان کرنا بے موقع فضیلت ہو جائے گی. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. دین کی دعوت کو پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی, پھینکنا نہیں ہے. دائی کا کام ہے اس طرح سے دعوت دے کہ لوگ دین کے قریب آئیں, پھینکنا نہیں ہے. آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ جہنم سے بات شروع ہو رہی ہے, وہ پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا میرے بھائی, میرے دوستوں سے جب کہتا ہوں کہ ہاں جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس پہ محبت نہیں بنتی. جو لڑائی ہو رہی ہے نا, لڑائی میدان جنگ میں جو وہاں ہم غزہ کے مجاہدین سے نہیں کہیں گے کہ اسرائیلیوں کو محبت سے سمجھاؤ. محبت کی زبان سمجھنے والی یہ قوم, ان کو آپ جس حد تک بم سے سمجھا سکتے ہیں, اگر ٹینک سے کام کر سکتے ہیں تو بم نہیں ہے, ٹینک سے کام کریں. میزائل ہو جہاں تو بم نہیں بلکہ میزائل کا استعمال کرو. تو وہاں ہمارا اصول کچھ اور ہے, تو میدان جنگ کے اصول کچھ اور ہے یا اصول. اچھا میرے بھائی, میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ گانے نہیں چلاؤ گے تو ساتھ چلوں گا. تو ایک دوست کہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہوگی, پھر تو گھر سے باہر ہی نہ نکلے. بھائی اپنے کام سے ہر جگہ جاؤ, کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھگتیں گے, سمجھتے ہو. نافرمانی والی جگہ پہ بلا ضرورت جانا جائز نہیں ہے. کوئی ضرورت ہو تو, اب دیکھو ایک آدمی شراب خانے میں گھسا ہوا ہے, شراب پہ چل رہی ہے, میوزک چل رہا ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, یہ وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میں تو ویسے ہی آیا ہوں. ہم اس کو منع کریں گے ناجائز جگہ پہ بیٹھنا کیا ہے, حرام ہے. منع کریں گے نا اس کو, یار یہ نائٹ کلب ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, تو آیا وہیں آگے بیٹھا ہوا ہے, تیرا کیا کام ہے یہاں پہ. لیکن اگر وہ کہے وسیم میرا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے یہاں شراب پینے کے لیے, جب تک کم بخت مجھے پتا ہے میں باہر بیٹھا ہی دوسرے دروازے سے نکل جائے گا, اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں, اب ہم کیا کہیں گے, ویل ڈن, بیٹھا رہے, یہی کہیں گے نا. بھائی کوئی شرابی اندر گیا ہوا ہے, اس کے پیسے لے کے نائٹ کلب میں ناچ رہا ہے, اس کو پتا ہے گیٹ پہ انتظار کیا تو ارلی جانب سے ٹاپ کے نکل جائے گا. تو اب یہ نائٹ کلب کے اندر بھی بیٹھے گا, جا کے وہاں انتظار بھی کرے گا. اب یہ نہیں کہا جائے گا لڑکیاں ناچ رہی ہیں تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میں لڑکیوں کا ناچ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وسیم میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے. تو وہاں ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, ایک مجبوری ہے. تو بس میں آپ سفر کر رہے ہو, گانے لگا دے, اب آپ کیا روڈ پہ اترو گے کہاں, جب ٹکٹ دیا ہوا ہے آپ نے, ٹکٹ ضائع ہو جائے گا آپ کا, وہ مجبوری ہے آپ کی. جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں منع ہے. تو مجبوری کبھی دینی بھی ہو سکتی ہے, صرف دنیاوی نہیں ہوتی. آپ اپنے پیسے لینے کے لیے اگر نائٹ کلب میں جا کے بیٹھ گئے ہو تو یہ ایک ضرورت ہے. تو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی ایک ضرورت ہے. بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ ایک مبلغ کو جانا پڑتا ہے, اور جہاں اس کا کام, اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں وہاں جا کے گناہ کروں گا, بلکہ اس کی نیت ہوتی ہے میں اصلاح کروں گا. تو اصلاح کے لیے تو جانا لازمی ہے. ایک دفعہ مس گیدرنگ تھی کسی یونیورسٹی میں, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے. میرا شروع میں, اب تو لوگ اعتراض نہیں کرتے, پہلے بہت اعتراض کرتے تھے. میرا بیان تھا یونیورسٹیوں میں تو ویسے ہی ماحول ہے نا, اتنی نیک لڑکیاں ہوتی کہ ادھر برقعے میں بیٹھی, اور اتنے تو پھر بیان کی ضرورت ہی کیا تھی وہاں پہ بھائی. پھر ہم کہتے ہیں تو ہم سے زیادہ نیک ہے ماشاءاللہ, ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کو کیا بیان کی ضرورت ہے. تو اس میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ایسا ماحول میں آپ گئے. تو میں نے کہا میں کوئی اس ماحول میں انجوائے کرنے کے لیے نہیں گیا, ہم اس ماحول میں ان کو تبلیغ کے لیے گئے. اور تبلیغ میں یہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس غلط کو بیان کرنے کے دو طریقے. ایک یہ کہ ڈائریکٹ جا کے کہہ دو غلط ہے, یہ پھر کسی منہ پہ کہنا, یہ انسان اس کو دل پہ لے کے جاتا ہے, اصلاح نہیں ہوتی. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو مذہب کی محبت دل میں ڈالو. پہلا اسٹیپ یہ ہے, جب مذہب کی محبت آئے گی آہستہ آہستہ, کہتے ہیں نا یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. سمندر میں کچھ سوکھے ہوئے جزیرے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ان میں بھی پانی آ جاتا. تو فنکاراؤں کو, اداکاراؤں کو دین کے قریب لانے کا طریقہ الگ ہے, اور جو پہلے سے دین سمجھتے ہیں ان کو تو چماٹوں سے بھی لایا جا سکتا ہے. تو ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, حضرت یہ کہ میں ٹیلر ہوں. وہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں کسی اداکارہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا, وہ کتنا بڑا اسکینڈل بنا دیا. بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا تم بدگمانی کر رہے ہو, اور سر پہ بھی اس کے چادر ہے. یہ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کا حوصلہ ہے یار, کہ اتنے بڑے لیول کا آدمی اپنے مقام سے اتنا نیچے آ گیا. وہ کوئی اس اداکارہ سے کوئی ریلیشن تھوڑی بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو دین کی اور قیامت کے دن اگر وہ دھکے دے کے نکال دیں, وہ قیامت کے دن کہہ سکتی ہے اللہ میں گئی تھی عقیدت محبت میں, ایک جگہ مجھے امید تھی کہ کچھ مجھے دین کا کچھ سیکھنے کو ملے گا, انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا. تو پھر کیا جواب تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس,
تو سارے دھکے دے کے نکال رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک تو شکر ہے ہمیں ملا ہوا ہے نا جو دھکے نہیں دے رہا ہوتا, اور ان کی نیت بھی خالص ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی کیریکٹر پہ آج تک مولانا طارق جمیل صاحب کے کیریکٹر پہ کبھی انگلی الحمدللہ نہیں اٹھی ہے, اللہ بچا کے رکھے. عرض یہ کہ میں ٹیلر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں, میں ہر جم میں آپ کا بیان سننے کے لیے آتا ہوں, میں آپ کے لیے 2 سوٹ بنانا چاہتا ہوں, آپ سے درخواست میرے ناپ لے کے جائیں گے میرے بھائی, سوٹ بنا کے دیں گے. اثر میں آ جائیں, اثر میں آ جائیں, اچھی بات ہے یار, فری پھوکٹ کا ہدیہ مل رہا ہے, ویلڈن, بہترین. مفتی صاحب میری شہوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے اور زنا کے ہر وقت خیالات آتے رہتے ہیں, ہائے ہائے لمبا حساب تو لکھا ہے. دیکھو باغی بن کے شادی کرو, باغی بن نکاح کرو, کر کے بتاؤ سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو اس نیت سے کمانا شروع کرو کہ شادی کروں گا, اللہ مدد کرے گا. اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو, ٹماٹر کی ریڑھی لگانی ہو ریڑھی لگا لو, اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا, سمجھ رہے ہو, اور رکشا چلانا ہے رکشا چلاؤ, نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کی. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا, لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھنا, سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے, اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا, انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لکھ لی, سمجھ رہے ہو, ہم نے شادی کی, ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کون خوش ہوتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ, ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. ہم نے میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں, الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے, لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں, امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے, کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی میں نے کر لی, اماں بہت غصے ہوتی تھی, میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا, رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی, مسئلہ یہ تھا کریں کیسے, خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. لوگ سن کے کان پک گئے تھے, یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں, کیوں نہیں دے رہا بھائی, کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ, بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو, اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے. اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی, لے کے کس کو جائیں, کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت دلائی تھوڑی سی, بڑے بھائی کو, ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی, جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا, یار اس نے مروایا, مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ری ایکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور این میرے 2 بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے, چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلی ہے نا ان کے والدین سے, ہاں چلے ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے, کوئی آڑا ترشا, کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. وہ راضی نہیں تھے وہ بھی, لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے, یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما کوئی دھبا نہ لگ جائے, کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان. تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں. تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے, لیکن عین وقت پہ وہ بھی مکر گئے, عین وقت. اور پھر کیا ہوا, جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آجا نکاح میں, کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں. تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں. عین وقت پہ وہ کمبخت بھی میرا بھائی ہے, میں تو کہہ سکتا ہوں نا چھوٹا ہے, کمبخت ہے نہیں, بڑا نیک آدمی ہے, لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا. عین وقت پہ وہ بھی مکر گیا, نکاح نامہ لے کے. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے میرے سسرال بہت اچھے لوگ ہیں, وہ بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا, ہم نے ایسے کبھی نہیں, ایسے رخصتی ایسے نہیں ہوتی, تو میں کیا کس کو لے کر آؤں. 2-4 دوست میں نے ادھار پکڑے, کہیں سے ادھار پکڑے. ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ. رشتہ دار سارے یار ہم پہ بھی بلی آئے گی, سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا, سب بھاگ گئے. تو 2-4 پھر رہ گئے تھے, ان کو اتنی بد دعائیں ملی ہیں نا بعد میں, اتنی. ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے, اب تک ان کو اتانے دیے جاتے. تو اس موقع پر پھر ہماری اماں راضی نہیں تھی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اماں کی ویلیو ہے ہمارے دل میں, لیکن اللہ پہلے ہے بھائی. ہم نے کر لی. 15 دن کے بعد اماں کو پتا چلا. میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر میں
گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا. میری والدہ بھی رو رہی ہیں, سب بہنیں بھی رو رہی ہیں. ہائے اب شادی ہوئی ہے یار, چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے نا, سارے ہی رو رہے ہیں. پڑوسنوں کو پتا چلا, ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا. پڑوسی برے بن گئے میرے لیے سب, جس کو ابھی تو ماحول بن گیا ہے, ابھی تو ماحول بن گیا ہے, جب میں نے کیا تھا ماحول نہیں بنا ہوا تھا. لوگ اچھمبے کی نظر, بھائی یہ کیا ہو گیا. پھر وہی میں مشہور قصہ ہے, میرے پر اتنا دباؤ آیا نا, اتنا دباؤ, میں گریبان کھول کے ایسے گھوم رہا تھا جیسے موسٹ وانٹیڈ. اور میرے سسر بڑے پاورفل تھے, کمزور نہیں تھے, ابھی ان کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اور جو ہے بہت کچھ تھا, بھی کیا بتاؤں یار, اچھا نہیں ہے نا, پھر وہ لوگ بھی بولیں گے وہ تو کیا کر رہا ہے. تو یہاں تک ہوا کہ پھر میں استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کے پاس گیا. اتنا ٹینشن میں تھا میں نے کہا, انہوں نے کہا کیوں آئے ہو, پہلے کبھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے نہیں کسی غم میں. تو میں نے کہا دوسری شادی میں نے کی, بہت ٹینشن, بہت دباؤ میرے اوپر, کیا کروں. انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے. وہ گئے دوسرے کمرے میں, کسی شاگرد سے بولا, میرے کلاس فیلو سے بولو, اس کو جا کے بولو ہم بے وقوف ہیں, اس کی صحت دیکھو. میں بہت دبلا پتلا تھا, میں بہت باریک سا, اب تو میں کافی ہیلدی ہو گیا ہوں, میں بہت ہی دبلا تھا, 60 کلو میرا وزن تھا, اور مالی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم پہ پیسہ بھی زیادہ ہے, ہماری صحت بھی اچھی ہے, ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آ رہا, اس کو دیکھو. اور اب آیا روتا ہوا, رو نہیں رہا تھا, یعنی صورت میری رونے والی بنی ہوئی تھی. پھر مجھے کہنے لگے, اس شاگرد سے کہا, مجھے ڈائریکٹ کہا بھی نہیں, لفٹ نہیں کرائی, کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو تم نے خود حماقت کی ہے. پھر کہنے لگے اس شاگرد سے کہ اس کو جا کے بولو, کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد کھا رہے ہوتے ہیں, اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے اور بول رہے ہیں کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی. میں نے کہا اب ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہے, ہم تو بالکل ہی منہ ہمارا اور چھوٹا سا. تو اماں کے یہ حالات. پھر جب زیادہ غم آتے ہیں نا انسان پر, تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے. یا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا, سر جا کے پھوڑ دیتا اپنا, خودکشی کی طرف جاتا, یہی ہوتا نا, ہر طرف سے بے عزتی ہو رہی ہے. یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا, ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جائے. پھر ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا جاؤ. میں جب دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلڑا کیا تھا, بھاری. پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا. پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا نا, ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں. لوگ کہتے تھے نا تم مولوی ہو کے شریف آدمی ہو کے, اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی, عزت دار گھرانے سے ہو کے شریف آدمی ہو کے. میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں, میں تو بدماش آدمی. تو تم تو دھوکے باز ہو. ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز. تو اتنے خطابات ملے نا, اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا, میں نے کہا تیسری بھی کروں گا, کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. پھر جو میں پھڈے باز بناؤں نا, میں نے کہا یار اب ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں, میں نے کہا ابھی نہیں, پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوا. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, یہ بغیرتوں کا, یعنی بہت ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, سمجھ رہے ہو. اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا, طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو, بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدھوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دو. آج بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے غیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا, اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. ابے تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں؟ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا جب کوئی آگے بتاتا ہے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا. فوراً چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سا دباؤ آتا ہے. میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا نا آپ سوچ نہیں سکتے, بہت دباؤ آیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ میرے الفاظ ہیں, آپ بھی سیکھ لو. میں نے کہا مجھے قتل کرو, چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلا دو, یہ ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی. اب غلط کیا صحیح کیا کر لیا, بس سب کہہ رہے تھے غلط کیا, میں کہہ رہا تو چلو اس پہ مشورہ کریں گے, غلط کیا کہ صحیح کیا کر لیا, اب یہ ریورس نہیں ہوگا, یہ عمل سمجھ رہے ہو, اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی, ورنہ جیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو نا ایسے زندگی. لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے, اتنا مزہ آ رہا تھا نا, گریبان کھول کے ادھر جا رہا ہوں, وہاں گالیاں سننے کو ملی, ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے, اتنا کانفیڈنس. پھر میں نے کہا پھر پھڈے. ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو, زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتا ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو, کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے.
تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا, کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھٹے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھٹے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھٹے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھٹے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھٹے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھٹا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں, یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہے. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتا اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب, بچوں سے بھی میں نے بولا ہے, ابھی ایک بچہ نے اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا, سمجھ رہے ہو. پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارا ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو, کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہڈ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیر خواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو. کہہ رہے میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا تو اپنے خرچے پہ کھا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے,
اپاہج تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرائے, اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, تمہیں بھی اولاد ملے گی, پوتے نواسے ملیں گے, بچہ برائیوں سے بچے گا. لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے. بیٹا بڑا ہو چل بھائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی, اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی, اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. اپنی لڑائیوں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اپنی لڑائی میں یہی کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے, وہ دب جائے گی. بھائی آپ کا بیوی سے پھڈا ہو گیا, دلائل کی دنیا میں گئے, بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا پھڈا. کیا خیال ہے؟ بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے, یہ نہیں. اور اس میں بعض دفعہ ساس ظالم ہوتی ہے, وہ اور جری ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لو گے یا جھک جاؤ گے, بولو گے ٹھیک, مٹی پاؤ گے تو. لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا, وہ کہتی ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا مل چاہیے. اور کون غلطی پہ اس زمانے میں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال ہو گئے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ نکلا نا وہ. لوگوں نے پوچھا یار تم 100 سال میں بھی اتنے ہینڈسم, اور تمہاری بھابھی ہماری بھابھی بھی ماشاءاللہ بڑی ہینڈسم ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے دیکھو میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے بیوی سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی غلطی ہوگی نا تو جس کی غلطی ہوگی وہ سوری کرے گا, اور سوری بھی کرے گا, اور 500 قدم بھی, 500 نہیں یعنی 10 کلومیٹر بھی پیدل چلے گا وہ. تو کہہ رہے جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے سوری بھی میں ہی کرتا ہوں, 15 کلومیٹر پیدل بھی نہیں چلتا ہوں. اس چکر میں واکنگ کر کر کے میں دبلا رہا ہوں اور میں 100 سال کا ہو گیا. تو اس نے کہا چلو جب بھی غلطی ہوتی ہے تو ہی مانتا ہے, اور 15 کلومیٹر بھی تو ہی چلتا ہے, تو بھابھی کیوں اتنی اسمارٹ ہے؟ کہہ رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل. یہ میں بھی تھوڑی دیر میں پیتا ہوں, بس جلدی سے سوال نمٹا دوں. اچھا اثر میں ٹھیک ہے, بس یہ 2-4 سوال لے گا میرے پاس. کی روٹیاں توڑ رہا ہوں, بات کرتا ہوں پڑھائی میں دھیان دو. مفتی صاحب کیا بالغ بچے جن کی عمر 17-19 سال تک آپ سے پوچھے بغیر نوکری کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ماں باپ سمجھدار ہیں, ان کو دنیا کا پتا ہے, تو پھر ان کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے. سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی مفتی سے میں بہت پریشان ہوں, بہت گناہ کے بھائی نکاح کرو. جتنی بے حیائی کے کام ہے ان کا حل کیا ہے؟ نکاح کرو. اور جب تک نکاح نہیں ہوتا نا, اپنی خوراک تھوڑی ایسی خوراکیں کھایا کرو جس سے شہوت بڑھتی نہیں ہے بلکہ کم ہوتی. کسی حکیم کے پاس جاؤ, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ویسی میڈیسن بھی ہیں جس سے خواہشات کنٹرول میں آ جاتی. سمجھتے ہو؟ انڈے منڈے چھوڑ دو. کچھ کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی ہمیشہ کے لیے, مخصوص مدت تک کے لیے قسم توڑ دی, تو اب یہ قسم ہمیشہ کے لیے ذمہ ختم ہو گئی, ہر دفعہ کام. بھائی اگر قسم یہ کھائی تھی کہ جب بھی میں یہ کام کروں گا تو کلما کے ساتھ یعنی ہمیشہ کے لیے, تو پھر جب بھی قسم وہ کام کرو گے قسم ٹوٹے گی. اور اگر یوں کہا تھا اگر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا, تو ایک دفعہ کرنے سے قسم ختم, دوبارہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا. حضرت جب یزید ابن معاویہ کی قیادت دوسرے علم اور صحابہ کو اطمینان نہیں تھا, اور دوسرا اس سے موروثیت کا سلسلہ چل پڑنے کا خطرہ تھا, وہی ہوا بھی. تو اتنی واضح صورت میں یزید کو امیر بنانا, حضرت معاویہ پر اعتراض و الزام کا دروازہ تو کھل گیا نا. دیکھو بعض دفعہ انسان کے سامنے احون البلیتین, 2 شر میں سے کم درجے کے شر کو اختیار کرنا پڑتا ہے. ہم روز مرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص حکومت کا اہل نہیں ہے, لیکن اس کے پاس پاور ہے, اگر یعنی اس پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں, اور یہ حکومت کا اہل ہے مگر پاورفل نہیں ہے, اس پہ لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے, امت منتشر ہو جائے گی. ایسی صورت میں موروثی وہ غیر موروثی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. سعودی عرب کو دیکھ لو, سعودی عرب میں موروثی ہے یا غیر موروثی ہے حکومت؟ بولو نا, موروثی ہے نا, باپ دادے چلے آ رہے ہیں. اب وہاں پہ کوئی یہ کہے کہ یہ موروثی حکومت ہے کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بن رہا ہے, میں اس نظام کو نہیں مانتا, تو کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں تلواریں چلیں گی اور بغاوت ہوگی, خون خرابہ ہوگا, مکہ مدینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. نیٹو کی افواج آ جائیں گی, امریکہ تو پہلے ہی سمندروں پہ قبضہ کر چکا ہے وہاں پہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ نامزد کر دیتا ہے میرا چاچا, میرا ماموں, میرا بھائی. تو ایک غلط ہے, لیکن وہ غلط کیا جاتا ہے بڑے غلط سے بچنے کے لیے. تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ پورا صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, ہمیشہ ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بنا کے جا رہا ہوں, اس سے موروثیت آئے گی, لیکن عین ممکن ہے ان کے پاس دوسرا آپشن نہ ہو کہ اگر میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا, الیکشن کروا دو,
تو اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا, لوگ جمع نہیں ہوں گے کسی ایک پہ, اور تلواریں چلیں گی, لڑائیاں ہوں گی. تو صحابی رسول کے پیش نظر کیا تھا وہ تو وہی جانتے ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی نیت غلط نہیں تھی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ انسان اپنے بیٹے کو بنا دیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ لوگ اس پہ جمع ہو رہے ہیں, اور یہ یا اتنا پاورفل ہے کہ یہ تلوار کی طاقت سے لوگوں کو جمع کر دے گا کسی ایک ٹاسک پہ, یعنی کافر کے خلاف ہم متحد ہو جائیں گے. اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو جنگی کمانڈر ہوتا ہے نا, آپ کے پاس جنگ میں کمانڈر بنانے کے لیے دو آپشن ہے. ایک کمانڈر ہے پاورفل, جنگیں لڑنا جانتا ہے, اور ایک ہے پاورفل نہیں ہے لیکن نیک بہت ہے. وہ نیک بہت ہے. عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نیک نہیں ہے نا اس کو بنایا جائے, کیونکہ اس آدمی کی نیکی اس کو ذاتی فائدہ پہنچائے گی, اجتماعی سطح پہ یہ امت کی ایسی کی تیسی کر دے گا, کیونکہ نیک تو ہے لیکن پاورفل نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے حضرت معاویہ کے پیش نظر. دوسری بات یہ کہ حضرت معاویہ عالم الغیب نہیں تھے. یزید پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, سب کچھ ہے, بیٹا بعد میں نالائق نکلتا ہے. ان کو تھوڑی پتا تھا میں یزید پہ نہ الزام لگا رہا ہوں نہ اس کو بری کر رہا ہوں, یہ ایک نیا ٹاپک, الگ ٹاپک ہے. لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ان کو پتا تھا کہ یزید غلط ہے اور پھر بھی انہوں نے بنا دیا, یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ہم بعض دفعہ سلیکشن کر کے کسی کو وزیر اعظم بناتے ہیں, بعد میں لوگ خود سارے مل کے اسے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب لوگوں سے کہا جائے اب تم اسے برا بلا کیوں کہہ رہے ہو, تو لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ یہ ایسا نکلے گا. تو جب ہم سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے تو سیدنا معاویہ